السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پتہ نہیں کیا بات ہے، یہ مکسلر جو ہے تھوڑا سا بند ہو جاتا ہے۔ خیر ابھی تو دوبارہ شروع ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور آخرت کو سامنے رکھ کر اللہ تعالی ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ تو میری محترم دینی ماؤں بہنوں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ جو ہیں افطاری کے وقت، افطاری سے پہلے 6:30 پونے 7 بجے، چاہے 6:30 بجے ہوں یا پونے 7 بجے ہوں، آپ ایک ماحول بنائیں اور جو ہے آپ کوشش کیجئے کہ کچن کا دروازہ بند ہو جائے اور گھر کے کسی ایک کمرے میں آپ آ جائیں، وہاں لائٹ وغیرہ بند کر دیں اور سب مل کر دعا کریں۔ ماشاءاللہ سب مل کر دعا کریں، ہر ایک اپنی الگ الگ دعا کرے، ایک ماحول بن جائے گا۔ ابھی گھر میں اے سی چالو نہ ہو اور میں سوچوں کہ ٹھنڈک ہو جائے، تو ٹھنڈک کیسے ہوگی؟ اے سی تو چالو کرنا پڑے گا۔ ٹھنڈک کے ماحول بنانے سے ٹھنڈک ہوگی۔ تو گھر میں ایک جب ماحول بنے گا، تھوڑی سی لائٹیں بند ہو جائے گی، ہر کوئی اپنے مصلے پر بیٹھا ہوا ہوگا، کوئی ادھر سے رو رہا ہے، کوئی ادھر سے رو رہا ہے، تو ہر ایک کو ندامت ہوگی کہ یہ میرے گھر والے، یہ میرے ابا کیسے رو رہے ہیں، یہ میرے امی کیسے رو رہے ہیں، اور میرے آنکھ میں کیوں آنسو نہیں آ رہے ہیں، میں بھی روؤں۔ وہ رونے والے کی شکل بنائے گا، اور ہمیں یوں کہا کہ رونے کی کوشش کرے، رونا نہ آئے تو رونے والوں جیسی شکل بنائیں۔ تو دعا کریں 20 منٹ، 25 منٹ، آدھا گھنٹہ۔ اذان کے 2 منٹ پہلے کا الارم رکھ دیں۔ جب وہ الارم بج جائے تو اپنی دعا کو آپ سمیٹ لیجئے، دسترخوان پر آ جائیے اور جو ہے دعا پڑھیں۔ اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ اذان کا جواب بھی دیتے جائیں، افطاری بھی کرتے جائیں۔ جب اذان ہو افطاری شروع کریں، اذان کا جواب بھی دیتے جائیں، افطاری بھی کرتے جائیں۔ اذان کے بعد درود شریف پڑھیں، دعا پڑھیں، افطاری ہو جائیں۔ اب جو ہے مرد حضرات نماز کے لیے جائیں، آپ دسترخوان اٹھانا چاہیں اٹھا لیجئے، خوب اچھی طرح مغرب کی نماز پڑھیے۔ مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت پڑھ لیجئے اور 6 رکعت اوابین کی پڑھ لیجئے۔ رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر، اور اوابین ماشاءاللہ اللہ والے پورا سال پڑھتے ہیں، پورا سال وہ اہتمام کے ساتھ اوابین پڑھتے ہیں، وہ بڑے مزے لے لے کر پڑھتے ہیں۔ 6 رکعت کے 12 سجدے، اور ہر سجدے پہ اللہ کا قرب۔ سجدے میں انسان اللہ کے بہت ہی قریب ہو جاتا ہے۔ سجدہ بڑی زبردست اور بڑی اہم اور بڑی نرالی اور بڑی عاشقانہ عبادت ہے۔ سجدے کو آپ معمولی نہ سمجھے۔ شیطان تھوڑا سا بوجھ بتائے گا، ابھی تھوڑی دیر میں عشاء پڑھنی ہے، وہ 20 رکعت تراویح پڑھنی ہے، پھر 3 رکعت وتر پڑھنی ہے، تو تھوڑا سا آگے کے لیے ڈرائے گا۔ آپ گھبرائے نہیں، ڈرے نہیں۔ اللہ والے پورا سال اہتمام کرتے ہیں۔ 7-8 منٹ کا مسئلہ ہے، 7-8 منٹ تو ہم چائے بنانے میں لگا دیتے ہیں، اور 10 منٹ تو فون پر کسی سے بات کرنے میں لگا دیتے ہیں۔ اوابین کی رمضان میں ایسی مشق کریں کہ پورا سال ہم بھی اوابین کا اہتمام کرنے والے بن جائیں۔ 6 منٹ، 7 منٹ، 8 منٹ، 9 منٹ، 10 منٹ لگے گی، ثواب کتنا بڑا، اور وہ بھی پھر رمضان میں پڑھنا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ میری دینی ماؤں بہنوں، یہ عاجز آپ کو میں نے دعا کے بارے میں ایک بات بتائی، شاید مکسلر بند ہو گیا تھا، پتہ نہیں آپ نے سنا کہ نہیں سنا، ذرا دوبارہ سن لیجئے۔
بہت سی عورتیں چاہتی ہیں کہ آدھا آدھا گھنٹہ دعا کروں، دعا مانگنا آتی نہیں. چاہت ہے کہ آدھا گھنٹہ دعا کروں، اب دعا مانگنا آتی نہیں. تو کیا کریں؟ کس طرح دعا کریں؟ کس طرح مانگے اللہ سے؟ کیسے اللہ کو منائیں؟ کیسے اللہ کو راضی کریں؟ دعا کا کیا طریقہ ہو؟ 5-10 منٹ میں دعا ہو جاتی ہے. تو یہ تو ایک افسوس کی بھی بات ہے کہ سہیلیوں سے بات کرنا آتا ہے، امی سے بات کرنا آتا ہے، شوہر کے ساتھ گھنٹوں بات کرنا آتا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ ایسا تعلق ہی نہ ہو سکا کہ اللہ کے ساتھ آدھا گھنٹہ بات کرنا ہے، دعائیں مانگنا ہے. اس پر تو افسوس ہے. ہم کوشش کریں. دیکھو، دعا مانگتے مانگتے دعا مانگنا سیکھ جائیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا مانگنے والے بچوں کو، ان کو کس نے سکھایا؟ 6 سال کے بچے کو کہا اس کے ماں باپ کو مانگتے دیکھا تو مانگتے 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 اس کو مانگنا آ گیا. بھائی 10 روپے دو، وڑا پاؤں کھانا ہے، بہت بھوک لگی ہے، چچا دے دو نا، ایسا مت کرو نا. وہ کیسے سمجھاتا ہے، منت سماجت کرتا ہے. اس کے چہرے پہ کیسے ایک رونے جیسے اثرات ہوتے ہیں. اس کا ہاتھ سوالی ہوتا ہے، اس کے کپڑے سوالی ہوتے ہیں، پیر میں جوتے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں. تو بھائی کچھ دے دو مجھے. اور رکتا نہیں، ایک نے دے دیا تو دوسرے کے پاس جاتا ہے. اللہ کرے کہ یہ بچے مانگنے کی عادت نہ بنائے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں تانا نہ دیں، ان کے لیے دعا کریں. میں تو کہنا چاہتا ہوں 6 سال کا بچہ لوگوں سے مانگنا سیکھ گیا. اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم اتنے بڑے ہو کے اللہ سے مانگنا نہیں سیکھے. یہ افسوس کی بات ہے. اچھا کیا کریں؟ کوئی اور ترتیب؟ اگر آدھا گھنٹہ ہمیں دعا کرنی ہے تو کوئی ترتیب ذرا سن لیجئے. حزب الاعظم ایک کتاب ہے، بڑی زبردست دعائیں اس میں سب منزل ہے کہ بھئی سنیچر کو یہ پڑھ لیجئے. اوپر لکھا ہی ہے یہ سنیچر کی منزل، یہ اتوار کی منزل، یہ پیر کی منزل. منزل یعنی ایک جو منزل کتاب آتی ہے اس کی بات نہیں کر رہا. اس میں جو منزل لکھی ہوتی ہے اس کی بات نہیں کر رہا. حزب الاعظم کتاب، اس میں جیسے ایک پارا ہوتا ہے نا، بھئی سنیچر کو یہ پارا پڑھو، اتوار کو یہ پڑھو، پیر کو یہ پڑھو. اس میں بھی کچھ 20-25-30 صفحے ہوتے ہیں، بڑی زبردست اور کام کی دعائیں. او ہو کیا اس کا ترجمہ. آپ کے پاس نہ ہو تو موبائل میں پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر لیجیے. حزب الاعظم آ جائے گی موبائل میں. 6:30 پونے 7 بجے آپ دعا کے لیے بیٹھے تو ہاتھ اٹھائیں تو موبائل کو بھی ہاتھ میں رکھ لے، کتاب ہو تو کتاب کو ہاتھ میں رکھ لے، حزب الاعظم کھول کے الحمدللہ رب العالمین یہ پڑھے، شروع میں درود ابراہیم پڑھے. پھر اس کے بعد حزب الاعظم کی ایک منزل پڑھ لیجیے. 25-30 صفحے ہیں، چھوٹے چھوٹے صفحے ہیں. دھیان سے کہ میں اللہ سے دعا کر رہی ہوں، میں اللہ سے مانگ رہی ہوں، میں اللہ کو منا رہی ہوں. اس میں اللہ کی تعریف وغیرہ زبردست باتیں ہیں. اور وہ ختم ہو جائے تو 2-5 منٹ اپنی زبان میں دعا کر لیں. افطاری کے 2 منٹ پہلے کا الارم رکھ لیں. وہ الارم بج جائے تو آپ دسترخوان پر آ جائیے. تو اس طرح آپ آدھا گھنٹہ آسانی کے ساتھ دعا کر سکو گی. اللہ کی حمد بیان کری، درود شریف پڑھی، اللہ سے معافی مانگی. اس کے بعد آپ نے حزب الاعظم پڑھنا شروع کر دی. 15-20 منٹ حزب الاعظم میں لگ جائیں گے. اور پھر اس کے بعد 2-5 منٹ اپنی زبان میں دعا کر لیجئے. تو انشاءاللہ اس طریقے سے دعا میں بھی اچھا وقت لگ جائے گا. اور پھر ایک بار کہوں، سحری کی تیاری پوری رات میں کر لیجئے. اور میری دینی ماؤں بہنوں، افطاری میں تھوڑا سا کم کھائیے، پانی کم پیجیے. پیاس لگی ہو 2 گلاس میں بھی بجھے گی، آدھا گلاس میں بھی بجھے گی. آدھا گلاس آپ نے شروع میں پی لیا، درمیان میں آدھا گلاس پی لیا، 1 گلاس ہو گیا. آپ 70% کھاتے ہو تو 50% کھاؤ، چاپ کے کھاؤ، اطمینان سے کھاؤ. اذان کا جواب دو، وقت پہ مغرب کی نماز پڑھو، مغرب کے بعد چائے وغیرہ پی لو. کوشش کرو مغرب کے بعد کھانے کا نظام نہ بناؤ. رمضان کی بات کر رہا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے کہ مغرب کے بعد اگر ہم کھانا کھائیں گے تو پھر سستی بہت آئے گی، ایک دم سستی آئے گی تراویح میں، عشاء کی نماز میں. اب عجیب بات، ڈکار کھا رہے ہیں، آزو بازو والے کو تکلیف ہو رہی ہے. ابھی نماز پڑھنی ہے، اطمینان سے پڑھو تراویح.
بڑے مزے لے لے کر پڑھو. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. ہمارے یہاں الحمدللہ نماز اور تراویح ہوتی ہے، اللہ کا شکر ہے، نیچے دادا کے یہاں. تو عشاء کی نماز اور تراویح میں 1.25 گھنٹے ہوتے ہیں. 1.25 گھنٹے اطمینان سے پڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور آخرت کو سامنے رکھ کر اللہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ افطاری میں تھوڑا سا کم کھائیں. کھانا آپ عشاء تراویح کے بعد کھائیے. تھوڑا جم کے بھی تھوڑا جو آپ کو کھانا ہے عشاء کے بعد کھائیے. افطاری میں تھوڑا سا کم کھائیے تو مغرب میں بھی دھیان لگے گا، اوابین میں بھی دھیان لگے گا، عشاء کی نماز بھی اچھی طرح پڑھ سکو گے، تراویح بھی اچھی طرح پڑھ سکو گے. اللہ تعالی ہمیں اپنے عاشقوں جیسا رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو، اللہ اپنے فضل سے معاف فرمائے. ہاتھ اٹھائیں، دعا کیجیے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. پیارے اللہ، رحیم مولا، کریم آقا، اللہ بے شک ہم بہت ہی بڑے گنہگار، خطا کار، سیاہ کار، مجرم اور پاپی ہیں. اللہ جی آپ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، رحم کا، کرم کا، خیر و عافیت کا معاملہ فرمائیے. اللہ ماؤں بہنوں کے وقتوں میں برکت ڈال دیجیے، کچن میں ان کا کم سے کم وقت لگے ایسے فیصلے فرمائیے. پیارے اللہ ہمیں افطاری سے پہلے خوب جم کے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما، افطاری میں کم کھانے کی توفیق عطا فرما. مغرب کی نماز سنت اوابین خوب دھیان سے پڑھنے کی، عشاء تراویح خوب دھیان سے پڑھنے کی اللہ ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. رمضان کی ایک ایک گھڑی کو اور ایک ایک لمحے کو وصول کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جی جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو، اپنے فضل سے معاف فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. گزشتہ کل رات میں بھی مکسلر نہیں چل رہا تھا، آپ دعا کریں اللہ کرے چلے. آج رات میں انشاءاللہ مجلس ہوگی 11 بجے. اس میں عمومی مجلس ہے، آپ سب لوگ بیٹھ کے سنیں. 11 بجے مجلس ہوگی انشاءاللہ رات میں، اور دوپہر میں روزانہ 3:30 بجے مستورات کے لیے مجلس ہوگی. آپ دعا بھی فرماتے رہیں. اللہ تعالی ہمیں آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.